الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پارہ 5 ہے سورہ نساء، آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رسول اور اطاعت امیر کا حکم اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ اطاعت رسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ حکم ربی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رب کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ کہ رب کائنات نے ایمان والوں کو جو ارشاد فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو، جب بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو پھر رب تعالیٰ عز و جل آگے اپنے اس حکم میں یہ حکم دیتا ہے، اپنی اطاعت میں جب ہم بندے رب کی اطاعت کی طرف چلے جائیں گے تو پھر رب کائنات کا جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے، واطیعوا الرسول۔ اب تم کیا کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ اور ان دونوں چیزوں کے اندر فائدہ کیا ہے؟ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کرے گا، اور اللہ کی کے حکم سے رسول اور اولی الامر کی جب اطاعت شروع کرے گا تو اپنے امیر کی اطاعت شروع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ امن اور ایک ایسی انوائرمنٹ معاشرے کے اندر کریٹ ہوگی کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا نہ صرف امن بلکہ اطاعت اللہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے اندر احکامات کی پوری ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرہ بہترین چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اطیع اللہ میں بھی اطیع الرسول میں بھی دونوں چیزوں میں جب بندہ عمل کرتا ہوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی طرف آئے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے جمیع احکام پر عمل کرتا ہوا وہ انسان ایک بہترین زندگی گزارنے کی طرف جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کو جب ہم ایک پراپر وے پر آسان انداز میں سمجھنے کی طرف جاتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ شان نزول کے اعتبار سے اور موجودہ اس وقت جو کیفیات اور چیزیں تھیں اس کے اعتبار سے اس میں ایک تفصیلی گفتگو تھی۔ اب اطاعت رسول کا جو حکم ہے اس کو اگر ہم اور پڑھیں تو ارشاد ہے اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، جب رسول کی بات مانیں گے تو رسول اللہ کی احکام ہی کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے احکام کو مانا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری شریف کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص ایمان والا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی تنبیہات دی گئی اسی وقت کے اندر اس دور میں کہ ایمان والوں پر لازم ہے، جو صحابہ ایمان لاتے جا رہے ہیں، صحابیت کے درجات میں پہنچ رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ایمان والے ہیں، تو صاحب ایمان پر لازم ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کریں، اور اطیع الرسول کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول کی اطاعت میں اپنا وقت لگا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نافرمانی کی طرف جائیں گے تو یقیناً وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، یہ چیز کا واضح پیغام آیت مبارکہ میں دے دیا گیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی اطاعت کے بعد بات وہی امیر کی اطاعت کی۔ تو صحیح بخاری شریف کی سابقہ حدیث مبارکہ کو بھی اگر ہم سمجھیں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا؟
ہوا یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بنا کر مقرر کر کے بھیج دیتے تو امیر لشکر جو ہوتا، امیر قارمہ ہوتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات پر کسی طرف نکلا ہوتا، تو ان پر ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے، ان ساتھ والے ایمان والوں پر لازم قرار دیا جاتا کہ آپ امیر کی اطاعت کرو گے، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر وہ گروپ لیڈر کی، گروپ کے امیر کی، جس کو سربراہ بنا دیا گیا، جس کو امیر بنا دیا گیا، وہ اس کی اطاعت میں نہیں جائیں گے تو کہیں چھوٹی سی بات میں اختلاف رائے کرتے ہوئے اختلاف کے بعد پھر وہ بغض و کینہ، عناد اور بلکہ ایک جس کو کہیں کہ فتنے کی طرف چیز بڑھ جائے گی۔ تو اسلام نے اس چیز کا دروازہ بند کیا کہ جب وہ امیر کی اطاعت پر آ جائیں گے تو اپنی رائے، اپنی چیز پیش کرنا الگ ہے، لیکن اسی کے ساتھ جب امیر کا حکم آ گیا اب پھر اس پر وہ خاموش رہیں گے، اس پر وہ اپنے معاملات اور چیزوں میں بیک ہو جائیں گے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ان احکامات میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر میں معاشرے کا بہت بڑا امن موجود ہے۔ آج اسلامی احکامات، اسلامی معاملات، اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام سلطنت، اسلامی نظام حکومت موجود نہیں ہے، لہٰذا امیر وقت کا، امیر کا، حاکم وقت کا وہ کنسپٹ اور انداز اس انداز میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بد امنی ہے، امان نہیں ہے، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ اور ایک اگلی ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں تشریح کو سمجھتے ہیں، تفسیر کو سمجھتے ہیں، پھر اس ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تو فرض قرار دیا گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری فرض ہے، جیسے رب کا حکم ماننا فرض ہے، اللہ کے احکام ماننا فرض ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، اور رب تعالیٰ عز و جل نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ فرمایا کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ بھی فرمایا کہ عظیم ثواب دیا جائے گا، اس کو دنیا آخرت کی خوب بھلائیاں ملیں گی، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب اور جہنم کی خبر بھی دی گئی۔ لہٰذا جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں اس کا کرنا لازم، اور جس سے منع فرما دے رک جانا ضروری، اور جو اس سے پیچھے ہٹے گا اس کو قرآن کی یہ آیت مبارکہ پراپر سمجھ لینی چاہیے۔ سورہ جو ہے حشر ہے، آیت پارہ 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول جو تمہیں عطا فرمائیں اور وہ تم لے لو، تو جس سے تمہیں رسول اللہ منع فرما دیں، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تم اس سے رک جاؤ اور تم اس سے باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کا یہ اسلوب اور انداز ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، یہ فرض ہے، ان کا حکم ماننا، اور جس سے نبی منع کر دیں اس سے رکنا یہ لازم و ضروری ہے۔ لہٰذا اطاعت رسول ہی میں کامیابی ہے، اور اطاعت رسول کے تحت امیر کی اطاعت میں معاشرے کی اصلاح اور کامیابی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا اطاعت گزار بندہ بنا لے، اور نافرمانی سے محفوظ فرما لے، نیکیاں کرنے والا اور اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے والا، اطاعت رسول، اطاعت الہی بجا لانے والا بندہ بنا کر ہمیں پوری زندگی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد۔